باب إيثاق العبد المشترك وشر القريب والعتق في المرض. الفصل الأول. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قبل العبد عليه قيمة عدل فأوتيه شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا في عبد اعتق كله ان كان له مال فان لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. متفق عليه. باب اعتاق العبد المشترك وشر القریب والعتق في المرض. اس باب کے اندر مصنف علیہ الرحمہ نے ان روایات کو بیان فرمایا جو مسائل پر دلالت کرنے والی ہیں. پچھلی روایت کے اندر فضائل عتق کو بیان فرمایا اور اس باب کے اندر مسائل عتق کو بیان فرما رہے ہیں اور 3 طرح کی روایتوں کو بیان کیا بلکہ اور اس سے زیادہ کی روایات کو بیان کیا لیکن عنوان میں 3 باتیں رکھی. نمبر 1 عبد مشترک کو کوئی آدمی آزاد کر دے، ایک شریک آزاد کر دے تو اس کا کیا حکم. نمبر 2 اگر کوئی آدمی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو جو غلام ہے اگر خرید لے تو کیا حکم. نمبر 3 اگر کوئی شخص مرض الوفات میں اپنے غلام کو آزاد کرے تو اس کا حکم کیا ہے. ان تینوں سے متعلق روایات کو بیان کیا. اس کے علاوہ مدبر اور امہات ولد کی روایات کو بیان فرمایا کہ مدبر کی بیع اور امہات ولد کی بیع ام ولد ان کی بیع کا کیا حکم ہے، بیع نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ روایات اس باب کے تحت مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عبد مشترک کو بطور مثال کے بیان کیا. ضرب اللہ مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل هل يستويان مثلا. بھائی ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے بہت سارے مالک بنے ہوئے ہیں. ضرب اللہ مثلا رجلا شركاء متشاكسون فيه جس کے کئی مالک بنے ہوئے ہیں. ورجلا سلم لرجل اور ایک غلام وہ ہے کہ جس کا آقا ایک ہی ہے. تو کون آرام میں ہوگا؟ هل يستويان مثلا. قرآن نے سوال کیا هل يستويان مثلا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. یعنی ایک تو مشرک ہے ایک موحد ہے. مشرک جس نے کئی معبود بنا رکھے ہیں، اب اس کے تقاضے کو پورا کرنا، اب اس کے تقاضے کو پورا کرنا. جیسے عبد مشترک، اب ایک ہی وقت میں فلاں آقا بھی آواز دے رہا ہے، فلاں بھی آواز دے رہا ہے، فلاں اپنا کام کو کہہ رہا ہے، فلاں اپنا کام کہہ رہا ہے. نہ بیچارے کو آرام کرنے کا موقع مل رہا ہے، نہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور ایک موحد ہے جس کا آقا ایک ہی ہے. آقا نے کام بتلایا، غلام نے کام کو پورا کر دیا، ذمہ داری پوری ہو گئی. آقا آرام کر رہا ہے، غلام کو بھی آرام کرنے کا موقع مل گیا. تو قرآن نے اس کو بطور تشبیہ کے بیان فرمایا. تو اس روایت کے اندر عبد مشترک کے اعتاق کے مسائل کو بیان فرمایا. اگر کوئی آدمی، اگر کوئی غلام ایسا ہو کہ اس کے ایک سے زیادہ مالک ہوں اور پھر ایک اپنے حصے کو آزاد کر دے. ایک غلام ہے، زید اور عمرو دونوں اس کے مالک ہیں، آدھے آدھے کے. دونوں نے مل کر غلام خرید رکھا ہے. پھر زید نے اپنا حصہ آزاد کر دیا. اور کیا حکم ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ عتاق تجزی کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. جیسے طلاق کے بارے میں یہ ہے کہ طلاق تجزی کو قبول نہیں کرتی. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو آدھی، پونی، چوتھائی، تہائی طلاق دے گا تو پوری ایک طلاق پڑے گی. اپنی بیوی سے کہا مجھے آدھی طلاق تو پوری طلاق پڑے گی. بیوی سے کہا مجھے تہائی طلاق تو پوری طلاق پڑے گی، کیونکہ طلاق میں تجزی نہیں. سوال یہ کہ عتق میں تجزی ہے کہ نہیں ہے. حضرات جمہور علماء فرماتے ہیں عتق کے اندر تجزی ہے. عتق تجزی کو قبول کرتا ہے. لہذا
اگر ایک غلام کے دو آقا ہیں اور ایک اپنا حصہ آزاد کرے تو اس کی آزادی نافذ ہو جائے گی. اب آدھا غلام آزاد ہو جائے گا اور آدھے کے بارے میں حکم دوسرا ہوگا. یہ حضرات جمہور علماء فرماتے ہیں. حضرات صاحبین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں حنفیہ میں سے تجزی کو قبول نہیں کرتا. لہذا اگر آدھا غلام یعنی اگر ایک آقا نے اپنے حصے کا غلام اگر آزاد کیا تو پورا غلام آزاد ہو جائے گا. جمہور علماء کے قول پر تو جتنا آزاد کیا جا رہا ہے اتنا آزاد ہوگا, بقیہ غلام رہے گا. اب اس کا حکم کیا ہے وہ بعد میں, اس کا مسئلہ دوسرا ہے. ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو وہ حصہ آزاد ہو گیا, دوسرے نے نہیں کر رکھا ہے تو اس کا کیا حکم ہے وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اس تجزی کو قبول کرتا ہے. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد چاروں ائمہ یہی فرماتے ہیں کہ اس تجزی کو قبول کرتا ہے. حنفیہ میں سے صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ اس تجزی کو قبول نہیں کرتا. لہذا اگر آدھا, تہائی, چوتھائی اگر غلام آزاد کیا جائے گا تو آزادی پورے غلام میں نافذ ہوگی. سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر جب دوسرے نے آزاد ہی نہیں کیا تو اس کے حصے میں آزادی کا کیا مطلب؟ یہ تو اس کی ملک کے اندر خلل پیدا کرنے والی بات ہوئی. تو صاحبین نے اس کا جواب دیا. بہرحال مسئلہ یہ کہ اس تجزی کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. ائمہ اربع تجزی کے قائل ہیں, حضرات صاحبین عدم تجزی کے قائل ہیں. پھر اس کے بعد تجزی کے بعد حضرات ائمہ اربع کے درمیان اختلاف ہوا. اب آگے کیا صورت ہوگی؟ دو مالک ہیں, ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اب آگے کیا ہوگا؟ امام صاحب تو یہ فرماتے ہیں معتق یعنی اپنا حصہ آزاد کرنے والا یا تو موسر مالدار ہوگا یا معسر فقیر ہوگا. اگر معتق موسر ہے یعنی مالدار ہے تو اب اس کو تین اختیار ہیں. نمبر ایک یعنی اس کے بارے میں اگر معتق اول اگر موسر ہے تو پھر تین باتوں کا اختیار ہے. نمبر ایک, جو آقا دوسرے حصے کا مالک ہے وہ اپنا حصہ آزاد کر دے. ایک صورت تو یہ, مالک ثانی اپنا حصہ آزاد کر دے. ایک آقا نے تو اپنا حصہ آزاد کر دیا, اب دوسرا حصہ غلام ہے تو اس حصے کے بارے میں ایک صورت تو یہ کہ مالک ثانی بھی اپنا حصہ آزاد کر دے. دوسری صورت یہ کہ مالک ثانی مالک اول کو اپنے حصے کی غلام کی قیمت کا اس کو ضامن بنا دے. ارے بھائی تم نے اپنا حصہ آزاد کر دیا آدھا غلام, جس کی وجہ سے میری ملک کے اندر فساد آ گیا. کیونکہ اگر غلام کا بعض اگر آزاد ہو جائے تو اب اس غلام کو بیچا نہیں جا سکتا. جو مکمل طور پر غلام ہے جس کو قن کہا جاتا ہے اس کی خرید و فروخت جائز, لیکن جس کے بعد حصے کو آزاد کر دیا گیا کیونکہ اب وہ بعض آزاد ہے بعض غلام ہے لہذا اس کو بیچا نہیں جا سکتا. جب اس کو بیچا نہیں جا سکتا تو جس کے حصے کا ابھی غلام باقی ہے وہ تو اس کے حصے کے اندر اس کی ملک کے اندر خلل پیدا ہوا. اب وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اس کو بیچ کر مالیت حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے دوسرا طریقہ یہ کہ وہ یعنی مالک ثانی مالک اول یعنی زید سے کہے, عمل زید سے یوں کہے تم نے اپنے حصے کا آدھا غلام آزاد کر کر میری ملک کے اندر چونکہ فساد پیدا کر دیا لہذا آپ میرے آدھے حصے کی جو قیمت 1000 روپے بنتی ہے آپ مجھے وہ قیمت دیتی. تو یہ مالک اول یعنی معتق اول اس آدھے غلام کی قیمت مالک ثانی کو دے گا اور پھر وہ آدھا غلام اس کی ملک میں آ کر آزاد ہو جائے گا. اور اس صورت میں اس غلام کی ولا یعنی اس کے مرنے کے بعد اگر اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے تو اس کی میراث ساری کی ساری اس کو ملے گی. اور پہلی صورت میں میراث دونوں کو ملے گی کیونکہ آدھا اس کا تھا اس نے آزاد کر رکھا ہے, آدھا اس کا تھا اس نے آزاد کر رکھا ہے. اس صورت میں ولا دونوں کو ملے گی.
اور تیسرا اختیار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیتے ہیں کہ مالک ثانی غلام کو کہے، معتق کو نہیں، غلام کو کہے ارے بھائی معتق اول نے تمہارا آدھا حصہ آزاد کر دیا، میرا آدھا حصہ تم غلام بنے ہوئے ہو، تمہارے آدھے کی قیمت 1000 روپے بنتی ہے، تو مجھے 1000 روپے کما کر لا کر دے دو، تمہارا بقیہ آدھا بھی ہم آزاد کر دیں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 3 اختیار برسمت فرماتے ہیں۔ اگر معتق موسر ہو، نمبر 1 مالک ثانی اپنا حصہ آزاد کر دے، ولا دونوں کو ملے گی۔ نمبر 2 مالک ثانی معتق اول کو اپنے حصے کا ضامن بنا دے اور ضامن بنا کر اس سے قیمت وصول کر لے، اس صورت میں ولا معتق کو ملے گی۔ نمبر 3 مالک ثانی اپنے حصے کے غلام کو جتنی قیمت بنتی ہے اس کو اس کے سعی کا ضامن بنا دے، ذمہ دار، تم اتنی قیمت ہمیں کما کر لا کر دے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ تو جب ہے جبکہ معتق موسر ہو، اور اگر معتق معسر ہے یعنی تنگ دست اور فقیر ہے تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں پھر 2 ہی صورتیں ہیں، پہلی اور تیسری۔ پہلی یعنی مالک ثانی اپنا حصہ آزاد کر دے، تیسری یعنی مالک ثانی غلام کو سعایت کا ضامن بنا دے۔ اور رہی دوسری صورت کون سی کہ معتق کو اپنے حصے کی قیمت کا ضامن بنا دے، امام صاحب فرماتے ہیں جب اس کے پاس پیسے ہے ہی نہیں تو وہ پیسے کی ادائیگی کہاں سے کرے گا؟ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معتق کے معسر ہونے کی صورت میں 2 اختیار ہوں گے، پہلا اور تیسرا۔ یہ 3 اختیار حضرات ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل یہ حضرات یہ فرماتے ہیں اگر معتق موسر ہے تو بس ایک طریقہ ہے، وہ کیا کہ مالک ثانی اس معتق کو اپنی قیمت کا ضامن بنا دے، اور اگر معتق معسر ہے تو کچھ نہیں، وہ آدھا غلام رہے گا اور آدھا آزاد ہو جائے گا۔ ہاں وہ خود سے آزاد کرنا چاہے بات دوسری، اگر مالک ثانی اگر خود سے آزاد کرنا چاہے اپنا حصہ تو بات دوسری ہے، لیکن اگر وہ اپنا حصہ آزاد نہیں کر رہا ہے تو نہ وہ معتق کو ضامن بنائے گا اور نہ غلام سے سعی کرائے گا۔ یہ حضرات ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں۔ حضرات صاحبین جو یوں کہتے ہیں کہ عتق تجزی کو قبول نہیں کرتا، حضرات صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ اگر معتق موسر ہے تو پھر تو وہی بات ہے جو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، کیا مالک ثانی معتق کو ضامن بنا دے، اپنے حصے کی قیمت اس سے وصول کر لے، اور اگر معتق معسر ہے تو صاحبین یہ فرماتے ہیں اس صورت میں چونکہ پورا غلام آزاد ہو چکا ہے کیونکہ تجزی نہیں، جمہور تو یوں فرماتے ہیں کہ اگر معتق معسر ہے تو آدھا غلام رہے گا آدھا آزاد ہو جائے گا، اور معسر ہونے کی صورت میں اس کو ضامن نہیں بنایا جائے گا۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں چونکہ اس تجزی کو قبول نہیں کرتا اس لیے غلام پورا آزاد ہو گیا، اور غلام کی پوری آزادی ہو جانے کی وجہ سے مالک ثانی کی ملکیت میں خلل پیدا ہوا، نقصان ہو گیا اس کا، لہذا اب وہ اس کو تو ضامن بنا نہیں سکتا معتق کو، اس کے معسر ہونے کی وجہ سے غلام سے سعی کرائی جائے گی، غلام سے کہا جائے گا تم آزاد تو پورے ہو گئے لیکن چونکہ تمہیں مالک ثانی نے آزاد نہیں کیا، تم خود بخود ہوئے ہو، لہذا اپنی آدھی قیمت یعنی اس کے حصے کی بقدر قیمت کما کر لا کر اس کے حوالے کرو۔ یہ حضرات صاحبین فرماتے ہیں۔ ارے بات سمجھ آئی بھی نہیں آئی؟ اگر عبد مشترک کو اگر ایک آقا آزاد کر دے تو کیا حکم ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں 3 صورتیں ہیں، پھر 3 اختیار، کیونکہ معتق یعنی اپنا حصہ آزاد کرنے والا یا تو موسر ہوگا یا معسر۔ اگر موسر ہے تو 3 صورتیں ہیں، نمبر 1 مالک ثانی اپنا حصہ آزاد کر دے، نمبر 2 مالک ثانی اس معتق کو اپنے حصے کی قیمت کا ضامن بنا دے، نمبر 3 مالک ثانی غلام سے سعی کروا دے۔
یعنی اس سے کم والے، صحیح کا مطلب یہ اس سے کہ تو میرے حصے کی قیمت 1000 روپے بنتی ہے، کما کر لا کر دے۔ اور اگر معتق معسر ہے تو 2 اختیار ہیں، کون سا؟ پہلا اور تیسرا۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں اگر معتق معسر ہے تو ایک اختیار، کیا؟ معتق کو ضامن بنا دے مالک ثانی، اور اگر معتق معسر ہے تو کچھ نہیں، بس اب وہ غلام آدھا غلام رہے گا، آدھا آزاد ہو جائے گا۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں اگر معتق معسر ہے تو وہی بات جو جمہور کہتے ہیں ائمہ ثلاثہ، یعنی معتق کو ضامن بنا دے اپنی قیمت کا، اور اگر معتق معسر ہے تو صاحبین کا نزدیک چونکہ عتق تجزی کو قبول نہیں کرتا اس لیے غلام پورا آزاد ہو گیا۔ جمہور تو کہتے ہیں آدھا آزاد آدھا غلام، کیونکہ تجزی ان کے ہاں تو عتق ان کے ہاں تجزی کو قبول کرتا ہے، صاحبین کے ہاں نہیں، اس لیے صاحبین کے نزدیک غلام تو پورا آزاد ہو گیا۔ اب اس مالک ثانی کے ملکیت میں خلل آیا، اس لیے وہ مالک ثانی غلام سے کہے گا قیمت کما کر لا کر۔ بات سمجھ آئی؟ جمہور علماء نے استدلال کیا پہلی روایت سے، ائمہ ثلاثہ نے اپنے مذہب پر، صاحبین نے استدلال کیا دوسری روایت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا دونوں کے مجموعے سے۔ یہی 2 روایت سب کی دلیل ہے، ائمہ ثلاثہ کی حدیث اول، صاحبین کے حدیث ثانی، امام ابو حنیفہ کے دونوں حدیثوں کا مجموعہ۔ دیکھو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتق شرکا لہ فی عبد، جس آدمی نے غلام میں اپنے حصے کو آزاد کیا، من اعتق شرکا ای نصیبا حصتا، جس نے آزاد کیا اپنا حصہ فی عبد مشترک غلام میں، وکان لہ مال، اور وہ موسر ہے، اس معتق کے پاس مال موجود ہے، وکان لہ مال، معتق موسر ہے، تو جمہور علماء کا مذہب کیا ہے؟ مالک ثانی معتق کو ضامن بنائے۔ آپ نے فرمایا وکان لہ مال یبلغ ثمن العبد، اور اس معتق کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی قیمت کا پہنچ جائے، یعنی موسر ہے، قوم العبد علیہ قیمت عدل، کیا کیا جائے گا؟ اس غلام کی قیمت لگوائی جائے گی، اور لگوا کر کیا کرے گا؟ مالک ثانی اپنے حصے کے بقدر قیمت وصول کر لے گا۔ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَاصَهُمْ، اور پھر قیمت لگوا کر ان کے شرکا یعنی بقیہ جو مالک ہیں، یہ معتق کیا کرے گا؟ وہ قیمت ان کو ادا کرے گا۔ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَاصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، اور چونکہ یہ معتق ضامن بنا ہے قیمت کا، اور اس نے بقیہ شرکا کو قیمت ادا کی ہے، لہذا اب پورا غلام کس کی ملکیت پر آزاد ہو رہا ہے؟ اس معتق کی، اس لیے فرمایا وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، اور یہ پورا غلام اب اس معتق اول کی ملکیت پر آزاد ہوگا، اور پوری ولاد اسی کو مل جائے گی۔ یہ تو جب ہے جب معتق موسر ہو، ان کان لہ مال وَإِلَّا، اور اگر معتق موسر نہیں ہے یعنی اس کے پاس مال نہیں ہے، معسر ہے، تو ائمہ ثلاثہ نے کیا کہا؟ اب کچھ نہیں، اب جتنا آزاد ہو گیا وہ آزاد، اور جتنا غلام ہے وہ غلام، اس کو فرمایا فَقَدْ عُتِقَ مِنْهُ مَا عُتِقَ، تو پھر اتنا ہی آزاد قرار دیا جائے گا جتنا آزاد کیا گیا، اور بقیہ شریکوں کا حصہ وہ غلام رہے گا۔ اس سے استدلال کیا ہے حضرات ائمہ ثلاثہ نے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، من اعتق شخصا فی عبد اعتق کلہ، جس کو آزاد کیا گیا، من اعتق شخصا، جس نے آزاد کیا، شخص کے معنی آتے ہیں عین مشترکہ کا حصہ، شخص عین، آدمی کا حصہ کبھی عین میں ہوتا ہے کبھی ذمے میں ہوتا ہے، شخص کہا جاتا ہے عین چیز کے مشترک حصے کو، جسے غلام، من اعتق شخصا فی عبد، جس نے آزاد کیا اپنا حصہ مشترک غلام میں،
اعتق کلہ، کیا کر دیا جائے گا؟ پورا آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ صاحبین کی دلیل کہ عتق تجزی کو قبول نہیں کرتا۔ جب ایک شریک نے اپنا حصہ آزاد کیا تو پورا غلام آزاد ہو گیا، اعتق کلہ، پورا کا پورا آزاد سمجھا جائے گا۔ ان کان لہ مال، اگر اس کے پاس مال ہے وہ ضامن بنے گا۔ ان کان لہ مال فإن لم یکن لہ مال، اور اگر معتق کے پاس مال موجود نہیں ہے استسقی العبد، اوپر ائمہ ثلاثہ نے تو کہا تھا فقط عتق منہ ما عتق، بس جتنا آزاد اتنا آزاد، جتنا غلام اتنا غلام۔ صاحب نے کہا کہ نہیں، اس میں تو مالک ثانی کا نقصان ہے، اس لیے کہ وہ اپنے اس غلام کو بیچ کر پیسے حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا وہ پتہ نہیں خدمت کرے یا نہ کرے، کیونکہ اب حکم یہ ہے آدھا غلام آزاد اور آدھا آزاد اور آدھا غلام، تو اب حکم کیا ہے اس کے بارے میں؟ ایک دن وہ اپنے آقا کی خدمت کرے گا اور ایک دن چھٹی منائے گا۔ اب پتہ نہیں وقت پر آئے گا چھٹی منا کر کے نہیں آئے گا، اور جب وہ آدھا آزاد ہو چکا ہے تو طبیعت کے اندر خدمت کا وہ مادہ اور جذبہ نہیں رہے گا جو ایک خادم کے اندر اور ایک غلام کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے کہ اب تو میں آدھا آزاد ہوں، لہذا نصف مجھ کو اختیار حاصل ہے۔ اس لیے صاحبین فرماتے ہیں مالک ثانی کی ملکیت میں جو خلل آ گیا ہے اس خلل کو دور کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ پورے غلام کو آزاد قرار دے کر غلام سے کہا جائے اب چونکہ تم آزاد ہو چکے ہو لہذا کماؤ اور اپنی آدھی قیمت لا کر دوسرے مالک کے حوالے کرو۔ استسقی العبد، غلام سے کموایا جائے گا، غیر مشکوک علیہ، لیکن یہ کہ اس کے اوپر مشقت نہیں ڈالی جائے گی، یعنی یوں نہیں بھائی 5 دن میں کما کر لا کر دو، بھائی 10 دن میں کما کر لا کر دو، اب تمہیں 1 مہینے کا وقت دیتے ہیں، کہ نہیں، اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے، وہ اطمینان سے بغیر مشقت کے آپ کی آدھی قیمت لا کر یہ جتنے حصے کا مالک ہے اس کے بقدر قیمت کما کر لا کر اپنے مالک کے ثانی کے حوالے کر دے گا، غیر مشکوک علیہ۔ اس سے استدلال کیا ہے حضرات صاحبین رحمہم اللہ نے، جو یہ فرماتے ہیں کہ معتق کے موسر ہونے کی صورت میں مالک ثانی اس کو ضامن بنائے گا، اور معتق کے معسر ہونے کی صورت میں غلام اس کے حصے کے بقدر کما کر لا کر اس کے حوالے کرے گا۔ امام صاحب نے دونوں کے مجموعے سے استدلال کیا، کیونکہ ایک بات اس میں ہے ایک بات اس میں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس روایت کو بھی لے لیا جائے، اس روایت کو بھی لے لیا جائے اور مجموعے کی گنجائش نکال لی جائے، اور وہ مجموعہ کیا ہوا؟ اگر موسر ہے تو 3 اختیار، چاہے وہ اپنا حصہ آزاد کر دے بلا دونوں کی، چاہے وہ اسی کو ضامن بنا دے بلا تنہا اس کی، اور یا پھر وہ غلام کو ہی ضامن بنا دے استسعاء کا، کما کر لا کر دینے کا، اور اگر معتق موسر ہے تو 2 اختیار، چاہے اپنا حصہ آزاد کر دے مالک ثانی اور چاہے غلام کو استسعاء کا ضامن بنا دے۔ چلو عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيره فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرزق 4 وقال له قولا شديدا رواه مسلم ورواه النسائي عنه وذكر لقد هممت أن لا أصلي عليه بدلا وقال له قولا شديدا، وفي رواية أبي داود وقال له شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين۔ اس روایت کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا عتق فی المرض کا۔ اگر کوئی آدمی مرض الوفات میں اپنے غلام کو آزاد کر دے تو کیا حکم ہے؟ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ آدمی اگر اپنی صحت اور تندرستی کے زمانے میں کوئی تصرف کرتا ہے تو اس کا وہ تصرف نافذ ہے۔ اگر صحت اور تندرستی کے زمانے میں اگر کوئی آدمی اپنے مال میں تصرف کرے تو اس کا وہ تصرف 100% نافذ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی تندرستی کا زمانہ صحت کا زمانہ گزر جانے کے بعد اپنی مرض الوفات میں بیماری کی حالت میں اگر کوئی تصرف اپنے مال کے اندر کرتا ہے تو چونکہ اس کے ایسے بیمار ہو جانے کی وجہ سے جس میں اس کا انتقال ہو رہا ہے تو من وجہ ورثہ کا حق اس کے مال سے متعلق ہو چکا ہے،
لہذا مرض الوفات میں کیا ہوا تصرف وصیت کے حکم میں آئے گا، اور وصیت کا حکم یہ ہے کہ وہ مرنے والے کے تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح آدمی یوں کہے میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلاں کو دے دیں، اتنا فلاں کو دے دیں، اتنا فلاں کو دے دیں، تو شریعت کہتی ہے یہ وصیت ہے، وصیت تہائی مال میں نافذ ہوگی۔ اب اگر آدمی 3000 روپے چھوڑ کر مرا ہے اور اس نے کہہ رکھا ہے 2500 روپے کے بارے میں اتنا اس کو، اتنا اس کو، اتنا اس کو، تو وہ وصیت 1000 میں نافذ ہوگی، بقیہ 2000 ورثہ کو دیے جائیں گے، 2/3۔ یہی حکم مرض الوفات میں اپنے تصرف کا ہے۔ اگر آدمی مرض الوفات میں کوئی تصرف کرتا ہے تو وہ بحکم وصیت ہے، لہٰذا وہ کتنے میں نافذ ہوگا؟ تہائی میں نافذ ہوگا۔ اب اس میں ایک واقعہ بھی بیان کیا اور مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے اپنے 6 غلاموں کو مرض الوفات میں آزاد کیا، عند موتی، جب بالکل مرنے کا وقت آیا تو اس کے 6 غلام تھے، ان کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، ان 6 غلاموں کے علاوہ اس کے ملک میں اور کچھ نہیں تھا، وہی 6 غلام اس نے بوقت انتقال آزاد کر، مر گیا آزاد کر کر۔ حضور پاک علیہ السلام کا اس بارے میں آپ کو اطلاع کی گئی، فَدَعَا بِهِمْ، آپ نے ان 6 کے 6 غلاموں کو بلایا جن کو آقا مرنے سے پہلے انتقال آزاد کر کر گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقال کے بعد ان 6 کے 6 غلاموں کو بلایا اور بلا کر کیا کیا؟ فَدَعَا بِهِمْ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، اور پھر آپ نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، آپ نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ثم اقرع بینہم، اور پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کی۔ فاعتق 2 وارق 4، اور پھر ان 6 میں سے 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام برقرار رکھا۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ مرض الوفات میں اگر کوئی آدمی غلام کو آزاد کرے یا کوئی تصرف کرے تو وہ تہائی میں نافذ ہوگا۔ اب تہائی میں نافذ ہونے کی صورت کیا ہوگی؟ جیسے یہی مسئلہ کہ ایک آدمی نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا، 6 غلاموں کو، اور اس کے علاوہ کوئی اور مال تھا نہیں، تو حکم یہ ہے کہ یہ تہائی میں نافذ ہوگا۔ اب وہ تہائی میں نافذ کس طرح کیا جائے گا؟ اس میں اختلاف ہوا ائمہ ثلاثہ اور حضرات حنفیہ کا۔ حضرات ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ حضرات یہ فرماتے ہیں چونکہ مرض الوفات میں کیا ہوا عمل بحکم وصیت ہے اس لیے تہائی میں نافذ ہوگا۔ 6 غلام ہیں، 6 غلام کو 3 جگہ تقسیم کیا جائے تو کتنا آئے گا؟ 2۔ لہٰذا اب 6 میں سے 2 آزاد ہوں گے، 4 غلام رہیں گے۔ 6 میں سے 2 آزاد ہوں گے اور 4 غلام رہیں گے۔ اب ان کا تعین کس طرح کیا جائے؟ کون سے 2 کو آزاد قرار دیا جائے؟ ائمہ ثلاثہ فرماتے 6 پرچیاں بنا لی جائیں، ہر پرچی پر 1 غلام کا نام۔ 6 پرچیاں ڈال دی گئی، کسی سے کہا گیا اس میں سے 1 پرچی اٹھائیے، پرچی اٹھائی، اس میں جس غلام کا نام لکھنا وہ آزاد۔ کہا گیا دوسری پرچی اٹھائیے، دوسری پرچی میں جس غلام کا نام نکلا وہ غلام آزاد۔ فرماتے تہائی مکمل ہو گیا۔ اب باقی بچے 4، وہ 4 کے 4 غلام رہیں گے، ورثہ کی ملکیت میں چلی جائیں گے۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، اللہ کے نبی نے ان کو 3 حصوں پر تقسیم کیا اور پھر ان کو ان کے تعیین کے لیے ان کے درمیان قرعہ اندازی فرمائی۔ یہ حضرات ائمہ ثلاثہ نے اس روایت سے استدلال کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے بھائی آقا نے تو 6 کے 6 کو آزاد کیا تھا، آقا نے تو یہی روایت لے لی جائے، آقا نے تو اپنی بیماری میں 6 کے 6 کو آزاد کیا ہے،
اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تہائی میں نافذ ہوگا؟ مان لیا ہم نے، حکم یہی ہے، لیکن آزادی تو ہر ایک کے اندر آئے گی کیونکہ آقا ہر ایک کو آزاد کیے ہوئے ہیں۔ اب آپ کا صرف 2 کو آزاد کر دینا متعین کر اور بقیہ 4 کو غلام قرار دے دینا، یہ تو آزاد کو غلام بنانا ہوا۔ آقا اس کو آزاد کیے ہوئے ہیں، آپ اس کو مکمل طور پر غلام قرار دے رہے ہیں، تو یہ تو کیا ہوا؟ استرقاق الحر، ایک آزاد آدمی کو غلام بنا دینا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ نہیں، بلکہ صورت کیا ہوگی؟ صورت یہ ہوگی کہ ہر غلام کا 1/3 آزاد قرار پائے گا، ہر غلام کا 2/3 غلام قرار پائے گا، کیونکہ آقا نے ان 6 میں سے ہر ایک کو آزاد کیا، لہذا آزادی کیا ہونی چاہیے؟ ہر ایک میں آنی چاہیے۔ ائمہ ثلاثہ نے جو صورت اختیار کی ہے اس میں آزادی ہر ایک میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ اس میں آزادی 2 میں منحصر ہو گئی اور بقیہ 4 وہ پورے طور پر غلام، جبکہ آقا ان کو بھی آزاد کر گیا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر غلام کا 1/3 آزاد قرار پائے گا اور ہر غلام کا 2/3 غلام رہے گا۔ اب اس کی صورت یہ ہوگی کہ غلام کی قیمت لگوائی جائے گی۔ اب ایک غلام ہے، اس کی قیمت 1000 روپے ہے، اس سے کہا جائے گا 333 روپے کے بقدر آپ آزاد ہیں، 666 روپے 66 پیسے کے بقدر آپ غلام ہیں۔ اب چاہے اس کو غلام ہی برقرار رکھ لیا جائے 2 حصہ، اب 2 دن وہ ورثہ کی خدمت کرے گا، 1 دن چھٹی منائے گا، اور چاہے وہ اپنے 2 ثلث قیمت کما کر لا کر اپنے نئے ورثہ نئے مالک کے حوالے کر دے تاکہ وہ پورے طور پر آزاد ہو جائے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس روایت سے استدلال کیا ہے حضرات ائمہ ثلاثہ نے۔ حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ حدیث ظاہراً قرآن پاک کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، جس سے معلوم ہوا کہ میسر یعنی جوا یہ کیا ہے؟ حرام، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ ایسے ہی قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی میسر کو حرام قرار دیا گیا، اور قرآن اندازی بھی میسر کی ایک شکل ہے، جو قرآن اندازی بھی میسر کی ایک شکل ہے۔ اگر اس سے کسی کے حق کو ثابت کیا جا رہا ہو، ایک تطیب قلب کے لیے حق کو ثابت نہیں کر رہے ہیں، صرف دل کی تسلی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک اس بات حق جدید، اس صورت میں یہ قرآن اندازی میسر کی ہی ایک صورت اور ایک طریقہ ہے اور اس کے عموم میں داخل ہے، لہذا اس حدیث کے آیات قرآنیہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا، اور دوسرا جواب یہ دیا ہمارے بعض اکابر نے، حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں فَجَزَّأَهُمْ أَسْلَاسًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، ائمہ ثلاثہ نے تو اس کے معنی اور مطلب یہ بیان کیے، آپ نے ان تمام غلاموں کو 3 حصوں پر تقسیم کیا اور ان میں سے 2 کو آزاد قرار دیا، 4 کو غلام برقرار رکھا۔ ہمارے بعض اکابر فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے فَجَزَّأَهُمْ أَسْلَاسًا، آپ نے ان غلاموں میں سے ہر ایک کو 3 حصوں پر تقسیم کیا، آپ نے ان غلاموں میں سے ہر ایک کو 3 حصوں پر تقسیم کیا اور ایک حصہ غلام رکھا اور ایک حصہ آزاد رکھا اور 2 حصوں کو غلام برقرار رکھا۔ اگر یہ معنی مراد لیے جائیں تو پھر اس معنی کے اعتبار سے یہ روایت حضرات ائمہ ثلاثہ کا مستدل بننے کے بجائے خود حضرات حنفیہ کا مستدل بنتی ہے۔ فَجَزَّأَهُمْ أَسْلَاسًا، آپ نے ان میں سے ہر ایک کو 3 حصوں پر تقسیم کیا اور ایک حصہ آزاد، چنانچہ فرمایا فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً، ان میں سے ہر ایک، اب گویا کہ ایسا ہوا آپ نے ان میں سے ہر ایک کو 3 حصوں پر تقسیم کیا، 6 دیا کتنے ہو گئے؟ 18،
اب 18 میں سے 6 حصے آزاد قرار پائے اور 12 حصے غلام قرار پائے. اب چونکہ وہ 6 حصے 2 غلاموں کے بقدر ہو رہے تھے، اس لیے راوی نے اس کو اعتق اثنین سے تعبیر کر دیا، اور چونکہ 12 حصے 4 غلاموں کے بقدر ہو رہے تھے، اس لیے صحابی نے اس کو ارق اربعۃ سے تعبیر کر دیا. ارے بات سمجھ میں آئی؟ امام ابو حنیفہ کی طرف سے ایک جواب یہ دیا گیا، تمام 6 کے 6 غلاموں کو 3 حصوں پر تقسیم کیا گیا تو مجموعہ 18 ہوا. پھر ان 18 میں سے تہائی یعنی 6 حصوں کو آزاد قرار دیا گیا، اور چونکہ ہر غلام کے 3 حصے کیے گئے تھے تو 6 غلام میں 6 حصوں میں کتنے غلام بنے؟ تو اس اعتبار سے راوی نے کہہ دیا اعتق اثنین، اور چونکہ 12 حصوں کے 4 غلام بن رہے تھے اس لیے راوی نے کہہ دیا ارق اربعۃ. ورنہ در حقیقت اللہ کے نبی نے ان 18 حصوں میں سے ہر غلام کا تہائی یعنی 6 حصے آزاد کیے، اور ہر غلام کے 2 تہائی یعنی 12 حصوں کو غلام برقرار رکھا. یہ دوسرا جواب حضرات حنفیہ کی طرف سے یہ دیا گیا. تو آپ نے فرمایا وَعَرَفْتَ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، اور آپ نے پھر اس مرنے والے کے بارے میں سخت الفاظ استعمال فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ورثہ کے حق کی رعایت نہیں کی. مرنے سے پہلے 6 کے 6 غلاموں کو آزاد کر گئے تو ورثہ کو نقصان پہنچایا. ورثہ کے حق کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے اور شرع کے خلاف کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال فرمائے. فرماتے وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُ، امام نسائی نے عمران بن حسین سے اس روایت کو نقل کیا تو وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا کے بجائے یہ الفاظ نقل کیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لَقَدْ هَمَمْتُ أَلَّا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھوں. اتنا غلط کام کر گئے یہ انتقال سے پہلے. میں نے یہ سوچا تھا کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھوں. یعنی خاص اللہ کے نبی اپنے بارے میں، صحابہ کو منع نہیں کر رہے ہیں، اپنے بارے میں، اس لیے کہ نماز فرض کفایہ ہے. تو صحابہ کرام تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے نبی اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو کیا ہو جاتی، ذرا اس سے تنبیہ ہو جاتی کہ کتنا غلط کام کیا. اس لیے فرمایا لقد ہممت الا اصلی علیہ. وقال بدلا وقال له قولا شدیدا، یعنی قال له قولا شدیدا کے بجائے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اور ابو داؤد شریف کی روایت میں تیسرا جملہ فرمایا لو شہدته قبل ان يدفن، ارے بھائی اگر مجھ کو پہلے معلوم ہو جاتا ہے ان کے دفن کیے جانے سے کہ یہ مرنے سے پہلے یہ حرکت کر گئے ہیں، لم يدفن فی مقابر المسلمین، یہ بھی بطور زجر و تنبیہ ہے، تو پھر ان کو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن نہ کرنے کی اجازت دیتا، پھر ان کو الگ دفن کیا جاتا تاکہ ہر ایک معلوم کرتا ہے کہ عام قبرستان میں کیوں نہیں، ان کی قبر الگ کیوں ہے، تو ان کو بتلایا جاتا ہے اس وجہ سے ان کو الگ دفن کیا گیا. تو موجود اور زندہ لوگوں کو اس سے تنبیہ حاصل ہو. یہ ابو داؤد شریف کی روایت میں لو شہدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمین، کہ اگر ایسا ہوتا تو ان کو مسلمانوں کے قبرستان کے علاوہ کہیں اور ان کو دفن کیا جاتا. یہ بھی زجر شدید پر محمول ہے، تنبیہ کے اوپر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. اس میں مسئلہ بیان کیا گیا اپنے قریبی رشتہ دار کو اگر آدمی خرید لے تو کیا حکم ہے. اگر آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید لے تو کیا حکم. باپ کی جو دوسری بات تھی بشرط قریب، اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدنا، اگر آدمی اپنے کسی رشتہ دار کو جو غلام ہے اگر اس کو خریدے تو کیا حکم ہے. اس روایت کے اندر اسی کو بیان فرمایا گیا. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یجزی ولد والدہ، نہیں بدلہ دے سکتی ہے اولاد اپنے والد کے احسان کا. لا یجزی والد،
ولد والدہ اے احسان والدہ، یعنی اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی اولاد، مگر کیا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، مگر یہ کہ اولاد اپنے باپ کو غلام پائے تو وہ اس کو خرید لے اور اس کو آزاد کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو گویا کہ بچے نے باپ کا حق ادا کر دیا، یہ فرمایا گیا روایت کے اندر۔ اب یہ مسئلہ آیا شراء قریب کا، کہ اگر آدمی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو خریدے تو کیا ہو؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں اگر آدمی اپنے اصول ماں باپ دادا دادی نانا نانی یا ان سے اوپر اور اپنے فروع بیٹا بیٹی یا ان کی نیچے کی اور اولاد، اگر آدمی ان کو خریدے یعنی اصول اور فروع میں سے کسی کو خریدے تو خریدتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ ہاں، اور اگر کسی رشتہ دار کو خریدتا ہے، بھائی بہن چچا ماموں خالہ پھوپھی بھانجے بھتیجے، اگر کسی اور کو خریدتا ہے تو آزادی نافذ نہیں ہو۔ یہ تو ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اصول اور فروع کے ساتھ بھائیوں کو بھی داخل قرار دیتے ہیں۔ امام شافعی تو صرف اصول اور فروع کے قائل ہیں، امام مالک اس میں بھائی کو بھی داخل، بھائی اور بہن، اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو خریدے بھائی آزاد ہو جائے گا، اگر کوئی آدمی اپنی بہن کو خریدے بہن آزاد ہو جائے گی۔ بس اصول فروع اور اخوان اور اخوات، یہ امام مالک کا مذہب۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں ہر ذی رحم محرم کا مالک بننے سے آزادی نافذ ہو۔ ذی رحم محرم کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ رشتہ دار جس سے نکاح کرنا شرعاً ہمیشہ کے لیے حرام ہو، وہ رشتہ دار ذی رحم محرم کہلاتا ہے۔ بہن، بھانجی، بھائی، بھتیجا، پھوپھی، خالہ، ماموں، یہ سب کیا ہے؟ جن سے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں ہر ذی رحم محرم کا مالک اگر بنے گا، ذی رحم محرم میں سے اگر کسی کا مالک بنے گا تو مالک بننے کے بعد آزادی نافذ ہو جائے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس حدیث میں صرف اولاد اور والد کو بیان کیا جا رہا ہے، لا یجزی ولد والدہ، اس روایت کے اندر صرف اولاد اور والد کے بارے میں بیان کیا گیا، لہذا یہ آزادی کہاں تک رہے گی؟ اصول اور فروع، بس اس کے علاوہ نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں فصل ثانی کی حدیث اول، اس کے اندر صراحتاً فرمایا گیا من ملک ذا رحم محرم من عتق علیہ، جو آدمی اپنی ذی رحم محرم کا مالک بنے گا وہ اس کے اوپر آزاد ہو جائے گا، وہاں صراحتاً اس کو بیان فرمایا گیا، لہذا کسی بھی ذی رحم محرم کے مالک بننے سے آزادی نافذ ہو جائے گی۔ ایک اختلاف اہل سنت والجماعت اور فرقہ ظاہریہ کے درمیان ہے۔ اہل سنت والجماعت حنفیہ ہوں، شافعیہ ہوں، مالکیہ ہوں، حنابلہ، ان کا آپس میں یہ تو اختلاف ہے کہ قریبی رشتہ دار سے مراد کو امام شافعی نے اصول فروع کو قرار دیا، امام مالک نے بھائیوں اور بہنوں کا اضافہ کیا، امام ابو حنیفہ امام احمد نے ہر ذی رحم محرم کو مراد دیا، یہ تو ان کا آپس کا اختلاف ہوا۔ لیکن اس بارے میں یہ سب متفق ہیں کہ شراء قریب کی صورت میں اگرچہ قریب کی مراد کی تعین میں اختلاف ہے، لیکن جس کے نزدیک جو بھی ہے
شراء قریب کی صورت میں خریدتے ہی وہ قریبی رشتہ دار خود بخود آزاد ہو جائے گا، مشتری کو بعد میں آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو خریدا، جیسے ہی باپ کی ملکیت میں بیٹا آیا، بیٹا آزاد۔ بیٹے نے باپ کو خریدا، خریدتے ہی آزاد۔ بھائی نے بھائی کو خریدا، چچا نے بھتیجے کو خریدا، بھانجے نے ماموں کو خریدا، خریدتے ہی آزاد۔ یہ حضرات ائمہ اربعہ فرماتے ہیں۔ فرقہ ظاہریہ جو کہتا ہے آزادی خود سے نافذ نہیں ہوگی، شراء قریب کی صورت میں آزادی تو آئے گی، لیکن کب؟ جب مالک آزاد کرے، اس کے اوپر لازم ہے وہ آزاد کرے، لیکن کب ہوگی نافذ؟ جب وہ کرے گا، خود بخود آزادی نافذ نہیں ہوگی۔ یہ فرقہ ظاہریہ کہتا ہے اور اس روایت سے استدلال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، خریدے اور خرید کر کے آزاد کرے۔ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں خریدے اور خرید کر آزاد کرے۔ معلوم ہوا محض شراء کے ذریعے سے آزادی نافذ نہیں ہوگی، بلکہ اعتاق ضروری ہے۔ یہ فرقہ ظاہریہ نے اس روایت سے یہ استدلال کیا ہے۔ حضرات جمہور علماء جو فرماتے ہیں خود بخود آزاد ہوگا، اور اس روایت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں فیعتقہ میں فا معطوفہ نہیں ہے، بلکہ یہاں فا سببیہ ہے۔ اس کے خریدنے کی وجہ سے وہ قریبی رشتہ دار آزاد ہو جائے گا۔ فیشتریہ فیعتقہ، بس اس نے اس کو خریدا، فا سببیہ، اس کے خریدنے سے وہ آزاد ہو گیا۔ حضرات جمہور علماء ائمہ اربعہ فیعتقہ میں فا کو سببیہ قرار دیتے ہیں، یعنی شراء چونکہ عتق کا سبب ہے اس لیے اس کو بیان کر دیا گیا کہ خریدا اور خریدے کے بعد وہ غلام آزاد ہو گیا۔ جمہور علماء یہ فرماتے ہیں، آگے جو روایت آ رہی ہے فصل ثانی کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث اول فصل ثانی کی، جس سے امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے اپنے مسئلے پر استدلال کیا کہ قریبی رشتہ دار سے مراد ہر ذی رحم محرم۔ جمہور علماء یہ فرماتے ہیں اس روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ من ملک ذا رحم محرم فهو حر۔ آپ نے مطلقاً فرما دیا مالک ہوتے ہی آزاد، وہاں آپ نے آزاد کرنے کی قید نہیں لگائی، بلکہ آپ نے فرمایا فهو حر، خریدتے ہی مالک بنتے ہی قریبی رشتہ دار خود بخود آزاد قرار پائے گا۔ اس لیے حضرات ائمہ اربعہ جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار کے خریدتے ہی وہ رشتہ دار خود بخود آزاد ہو جائے گا، آزاد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وعن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحار ب800 درهم متفق عليه، وفي رواية لمسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا فيقول فبين يديك وعن يمينك فبين يديك وعن يمينك وشمالك۔ اس روایت کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا مدبر کا۔ مدبر اس غلام کو کہا جاتا ہے جس کو آقا یوں کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد۔ یہ غلام ہے، اس کے آقا نے کسی بات پر خوش ہو کر کہہ دیا، اس لیے کہ غلام اگر غلام ہے تو آقا کے مرنے کے بعد ورثہ کی ملک میں چلا جائے گا، لیکن اگر آقا یوں کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد، مدبر دبر سے، دبر کے معنی پیچھے کے آتے ہیں، مطلب یہ کہ میری موت کے بعد، میری موت کے پیچھے تم آزاد، اس کو مدبر کہا جاتا ہے۔ پھر مدبر کی دو قسمیں ہیں، مدبر مطلق، مدبر مقید۔ مدبر مطلق الاطلاق کہا جائے میرے مرنے کے بعد تم آزاد،
یہ مدبر مطلق. ایک ہے مدبر مقید. آقا بیمار ہوا, اس نے کیا کہا, اگر میں اس بیماری میں مر جاؤں تو تم آزاد. یہ ہے مقید. آقا نہیں مرا تو جب بیماری سے تندرستی ہو گئی بات ختم ہو گئی. اور اگر آقا اس بیماری میں مر گیا وہ مدبر آزاد ہو جائے. یہ مدبر مقید. مدبر کی بیع کا کیا حکم ہے؟ جس غلام کو یوں کہہ دیا گیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد, اس کی بیع کا کیا حکم؟ کیونکہ ایک طرح سے گویا کہ اس کی آزادی کو کہہ دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ آزادی کچھ عرصے کے بعد آئے گی. آزادی کا نزول اور خروج کچھ عرصے کے بعد ہوگا, اگرچہ آقا اس کو ابھی آزادی کا پروانہ سنا چکا ہے. تو کیا ایسے کو بیچا جا سکتا ہے جس کو آزادی کا پروانہ سنایا جا چکا ہے, اگرچہ اس کے لیے کچھ مدت متعین کر دی گئی؟ اب آقا ایک دن کے بعد مر جائے, ایک ہفتے کے بعد مرے, ایک مہینے کے بعد, ایک سال کے بعد, وہ تو مدت کے اوپر ہے, اس کے مرنے کے اوپر, لیکن بہرحال اس کو کہا جا چکا ہے. تو ایسے مدبر کی بیع کا کیا حکم ہے؟ اس روایت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا اور اسی کے ذیل میں یہ مسئلہ بھی ہے. حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ مدبر کی بیع کے جواز کے قائل ہیں کہ جس غلام کو یہ کہہ دیا گیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد, اب اگر آقا اس کو بیچنا چاہے یہ کہنے کے بعد تو آقا اس کو بیچ سکتا ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل مدبر کی بیع کے جواز کے قائل ہیں اور اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت, اس سے امام شافعی اور امام احمد نے استدلال کیا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدبر غلام کو بیچا. حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمہم اللہ مدبر کی بیع کے عدم جواز کے قائل ہیں کہ مدبر کی بیع جائز نہیں ہے. یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ فرماتے ہیں. یہ روایت ان کے خلاف ہوئی. حنفیہ اور مالکیہ کے خلاف ہے یہ روایت, شافعیہ اور حنابلہ کے موافق ہے. تو حنفیہ اور مالکیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ حدیث مدبر مقید پر محمول ہے. آقا نے بے شک اپنے اس غلام کو مدبر بنایا تھا, لیکن کون سا مدبر بنایا تھا؟ مقید. یعنی یوں کہا تھا کہ اگر میں اپنی اس بیماری میں مر جاؤں تو تم آزاد. مدبر تو بنایا, لیکن پھر آقا تندرست ہو گیا تھا تو وہ مدبر. بعد میں حضور پاک علیہ السلام نے اس کو بیچا. اور ہم بھی مدبر مقید کی بیع کے جواز کے قائل ہیں. گویا کہ حنفیہ مالکیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو محمول کیا ہے مدبر مقید کے اوپر. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں بیع مدبر سے مراد منفعت کی بیع مراد ہے, جس کو اصطلاح میں اجارہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رقبہ کو نہیں بیچا, غلام کو نہیں بیچا, بلکہ اس غلام کی منفعت یعنی گویا کہ اس کو کسی کام پر لگایا. مدبر کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ ارے بھائی یہ غلام ہے, اگر کسی کو اپنے کام کرنے کے لیے کوئی ملازم چاہیے تو بتلاؤ. ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ضرورت ہے ذرا اپنے کھیت میں کام کرانے کی. جیسے مستری مزدور ہوتے ہیں, اجیر جن کو کہا جاتا ہے, آدمی اپنے آپ کو اجرت پر دیتا ہے. آپ علیہ السلام نے ان کو بیع کا جو معاملہ فرمایا وہ کیا تھا؟ حقیقتاً اجارے کا معاملہ تھا. اسی اجارے کو بیع سے تعبیر کر دیا گیا. آپ نے ان کو کرائے پر بھیجا تھا, جاؤ بھائی جا کر کام کرو, اور اجرت لا کر اپنے آقا کے حوالے کرو. اور تیسرا جواب یہ دیا گیا
چونکہ کچھ مالک کے پاس اس نے اپنے غلام کو مدبر بنایا تھا، وہ مخروص تھے، ان کے اوپر قرضہ تھا کا، اور اس کے علاوہ کوئی ملکیت تھی نہیں ان کے پاس، اور اسی کو انہوں نے مدبر بنا دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اس لیے بیچ دیا تھا مدبر غلام کو تاکہ اس کی قیمت سے ان کے قرضے کی ادائیگی کی جا سکے. اور یہ حضور پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے. آپ علیہ السلام نے ذاتی طور پر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تاکہ مالک کے قرضے کی ادائیگی اس کی قیمت کے ذریعے سے کی جا سکے. یا حنفیہ اور مالکیہ کی طرف سے اس حدیث پاک کا جواب یہ دیا گیا. خود حنفیہ کی دلیل، حنفیہ اور حنابلہ کی طرف سے، حنفیہ اور حنابلہ کی دلیل کہ مدبر کی بے جائز نہیں ہے. حنفیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، اس کو محدثین نے نقل کیا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یباع المدبر ولا یوہب، نہ مدبر کو بیچا جائے گا نہ کسی کو ہدیہ کیا جائے گا. لا یباع المدبر ولا یوہب، نہ مدبر کو بیچا جائے گا نہ مدبر کو کسی کو ہدیہ کیا جائے گا. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ یہ روایت مرفوعاً ثابت نہیں بلکہ موقوف عن ابن عمر ہے. یہ ابن عمر کا قول ہے، حدیث مرفوع نہیں. لا یباع المدبر ولا یوہب یہ عبداللہ ابن عمر کا اپنا قول ہے. یہ امام دارقطنی نے اس کے اوپر یہ اعتراض کیا. حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا غیر مدرک بالقیاس حدیث مرفوع کے حکم میں ہوا کرتا ہے. یعنی جو بات صحابی اپنی عقل اور قیاس سے نہ کہہ سکتے ہوں ایک شرعی حکم ہونے کی وجہ سے، تو غیر مدرک بالقیاس یعنی عقل سے نہ کہی جانے والی بات اگر صحابی فرما رہے ہیں تو لا محالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا. لہذا غیر مدرک بالقیاس حکماً مرفوع ہے. یا حنفیہ کی طرف سے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا جواب یہ دیا گیا. فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا من الانصار، ایک انصاری آدمی نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، اور ان کے پاس اس غلام کے علاوہ کوئی اور مال تھا نہیں، وہی ایک غلام تھا لے دے کے اور اسی کو مدبر بنا دیا. فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ صورتحال ہے. فَقَالْ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي، آپ نے غلام کو بلایا اور غلام کو کھڑا کر فرمایا ارے بھائی مجھ سے اس غلام کو کون خریدے گا، قیمت لگاؤ، کون زیادہ سے زیادہ قیمت لگاتا ہے، کون خریدے گا مجھ سے اس غلام کو. فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ، فرماتے ہیں اس غلام کو حضرت نعیم ابن نحام رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا. نعیم ابن نحام، گویا کہ اس روایت میں نحام حضرت نعیم کے والد قرار دیے گئے. اگلی روایت وفی روایت لمسلم فاشتراه نعیم بن عبداللہ، وہاں نعیم کے والد کا نام عبداللہ ہے. امام نووی نے شرح مسلم کے اندر لکھا ہے یہی صحیح ہے، اور نحام نعیم کے والد کا نام نہیں ہے بلکہ نحام تو نعیم کا لقب ہے، ان کی صفت ہے. نحام یہ ماخوذ نحمتن سے، نحمہ نحام نحمتن سے، اور نحمہ کے معنی آتے ہیں کھانسنے اور کھکارنے کے. یہ کھکارنا اس کو کہا جاتا ہے نحمہ. اور نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نحام قرار دیا گیا حدیث کی بنا پر،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں نعیم کے کھانسنے کی آواز سنی. یہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام. میں جنت میں گیا تو میں نے کیا کیا؟ نعیم کے کھانسنے کی آواز سنی. اس وجہ سے ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ نعیم نحام، کھانسنے والے نعیم. یعنی وہ کھانسنے والے جن کی کھانسی کی آواز کہاں سنائی دی گئی ہے؟ جنت کے اندر. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صحیح یہ ہے کہ نحام نعیم کے والد کا نام نہیں ہے، بلکہ نحام نعیم کی صفت ہے، اور نحام نحمتن سے ماخوذ جس کے معنی کھانسنے اور تھکارنے کے. اور صحیح یہ ہے کہ نعیم کے والد کا نام عبداللہ ہے، جیسے مسلم شریف کی روایت میں اس کی صراحت ہے. فاشتراه نعیم بن النحام ب800 درہم، 800 درہم کے بدلے. تو یہ روایت کس کی دلیل ہوئی؟ امام شافعی اور امام مالک کی کہ مدبر کی بیع جائز ہے. متفق علیہ. یہ الفاظ تو بخاری اور مسلم کے ہیں، اور مسلم کی ایک روایت میں کہ خریدا ان کو نعیم ابن عبداللہ العدوی منسوب بنی عدی کی طرف. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم ہے بنو عدی، اسی کی طرف منسوب ہے. ب800 درہم، 800 درہم کے بقدر. فجاء بها الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مشتری وہ درہم اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہی تو اعلان کیا تھا من یشتریہ منی، ارے مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا؟ تو نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 800 درہم لائے اور لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کی. فدفعها الیہ، آپ نے وہ 800 درہم کس کے حوالے کر دیے؟ بائع کے. جو بیچنے والے انصاری صحابی تھے. اللہ رجل من الانصار دبر مملوکا، نام نہیں پتہ چل سکا ان کا کہ وہ انصاری صحابی کون تھے. ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا ابدا بنفسک، پہلے اس میں سے کس پر خرچ کرو؟ اپنے اوپر. اپنی ضرورتوں کو پورا کرو. تمہاری ضرورت پوری ہو جائے فتصدق علیہا، یعنی اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے اوپر صدقہ کرو، یعنی اپنی ضرورتوں کو پورا کرو. فإن فضل شيء فلأهله، اپنی ضرورتوں سے جب زائد ہو جائے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو. اس میں سے کچھ بچ جائے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو. قریبی قرابتی، اور اگر اس سے بھی کچھ بچ جائے فإن فضل عن ذی قرابتی کا شيء، 800 درہم کو بڑی رقم ہو گئی. اگر رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پورا کر کر بھی اگر کچھ بچ جائے فہکذا وہکذا، آپ نے چاہتا ہے ادھر خرچ کرو، ادھر خرچ کرو، ادھر خرچ کرو، یعنی پھر جو تمہارے رشتہ داروں کے بعد کے جو محتاج ضرورت مند لوگ ہیں ان کے اوپر اس رقم کو خرچ کرو. فہکذا وہکذا فیقول فبین یدیک وعن یمینک وشمالک، یعنی آپ کیا کرنے لگے؟ سیدھے سامنے دائیں بائیں یوں ہاتھ سے اشارہ کیا، ادھر خرچ کرو، ادھر خرچ کرو، ادھر خرچ کرو، یعنی ضرورت کے جو دیگر مواقع ہیں وہاں پھر اپنے اس غلام کی قیمت کو خرچ کرو. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اس روایت سے استدلال کیا امام شافعی اور امام مالک نے کہ مدبر کی بیع جائز ہے. حنفیہ اور مالکیہ، حنفیہ اور حنابلہ کی طرف سے اس کا جواب دے دیا گیا کہ یا تو اس کو محمول کر لیا جائے مدبر مقید کے اوپر، یا اس کو محمول کر لیا جائے اجارے کے اوپر، یا اس کو محمول کر لیا جائے حضور پاک علیہ السلام کی خصوصیت پر. یا حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا، اور ان کے اپنا مستدل عبداللہ ابن عمر کی روایت لا یباع المدبر ولا یوہب، نہ اس کو بیچا جائے گا اور نہ اس کو ہدیہ کیا جائے گا.